محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اذان دیتے وقت کلمات اذان سے پہلے کچھ مؤذنین حضرات تعوذ و تسمیہ اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا التزام کرتے ہیں، جو در حقیقت شریعت اسلامیہ کے عین مخالف ہیں۔ کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین و تبع تابعین کا رہا۔ در حقیقت یہ ایک بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ دیننا فہو رد۔ تینوں حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جو کام پر میں نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام میں ہر وہ عمل مردود اور ناقابل قبول ہے جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ لہٰذا اذان دینے سے پہلے اذان کے وقت یہ درود اور صلاۃ و سلام پڑھنا بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے درود شریف پڑھنے کا، تو کچھ علماء اس کو عمومی معنی میں لے کر اذان دیتے وقت اذان کے کلمات سے پہلے پڑھ لینے کو مستحب سمجھتے ہیں، جو در حقیقت کے غلط استدلال کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سکھلا دیا ہے کہ اذان دینے کے بعد مؤذن اور اذان سننے والے دونوں افراد کو یہ حکم ہے کہ اذان کے بعد صلاۃ یعنی درود ابراہیمی اور دعائے وسیلہ پڑھیں۔ پھر اس کو آگے پڑھنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہی نا جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بدعتی گویا اللہ اور اس کے رسول کی اصلاح کرتا ہے، یعنی شریعت میں جو کام غلط ہو گیا ہے بدعتی اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں حکم دیا کہ ہم اذان کے بعد درود پڑھیں، اور بدعتی کہتا ہے کہ نہیں اذان سے پہلے بھی درود پڑھو اور اذان کے بعد بھی پڑھو۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو اس بھیانک گمراہی سے بچائے